السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کا دن یعنی 17 رمضان المبارک یوم بدر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ نہ صرف انسانی تہذیب کی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے بلکہ رمضان الکریم کی برکت کے حوالے سے بہت اہم ہے۔ اسلامی تاریخ میں بدر کی حیثیت ایسی ہے جیسے نبوت کے آغاز کے وقت قرآن پاک کے نزول کی ہے۔ قرآن پاک کے نزول نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا آغاز کیا، دین ابراہیمی کا احیاء ہوا، انسانیت کے لیے پیغام رحمت آیا۔ بدر کی فتح سے انسانی تاریخ کے ایک نئے باب کا آغاز ہوا اور پوری انسانیت کو یہ معلوم ہو گیا کہ انسانیت کا مستقبل کیا ہوگا، انسانوں کو اپنی حقیقی فلاح کے لیے کس دین کو اپنانا ہوگا، انسان کا اخلاقی رویہ کن عالمگیر اصولوں کی پابندی کرے گا، مستقبل کا معاشی، معاشرتی، اخلاقی اور سیاسی نظام کیا ہوگا اور عدل و انصاف کو کس طرح قائم کیا جائے گا۔ اس لحاظ سے یوم بدر تاریخ کے ایک ایسے موڑ کی حیثیت رکھتا ہے جس نے نہ صرف امت مسلمہ کی سمت بلکہ پوری عالمی تاریخ کے دھارے کا رخ موڑ دیا اور تہذیب و ثقافت کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ غزوہ بدر کو تاریخ ساز مارکہ سمجھنا اس کے وسیع تر معانی کا صرف ایک پہلو ہے۔ یہ بلا شبہ حق و باطل کا ایک عظیم معرکہ تھا۔ ایک طرف مشرکانہ تہذیب و تمدن کے علم بردار ابو جہل اور عتبہ تھے اور دوسری طرف توحید کے شدائی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جاہلیت اور اسلام کی کشمکش اور تکرار کا آغاز مکہ مکرمہ میں اسلام کی دعوت کے آغاز کے ساتھ ہی ہو گیا تھا۔ جہالت اور مشرکانہ تہذیب کے علم برداروں نے اس نئی دعوت کو دبانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن ظلم و ستم کا ہر اقدام دعوت حق کو خائف اور پسپاں کرنے میں ناکام رہا۔ اہل مکہ نے ہر حربہ استعمال کیا، وہ شام سے ناچ گانے والیوں کو لائے تاکہ لوگ لہو و لعب میں مشغول ہو جائیں اور اسلام کی جانب متوجہ نہ ہوں۔ اہل مکہ نے نہ صرف ان اوچھے ہتھ کنڈوں سے اسلام کی دعوت کو روکنے کی کوشش کی بلکہ داعی اعظم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن ان کا کوئی بھی حربہ دعوت اسلام کو روک نہ سکا۔ رمضان کے اس دوسرے عشرہ میں جو مغفرت کا عشرہ ہے، اللہ پاک نے مسلمانوں کو پہلے غزوہ کی توفیق بخشی۔ یہ پہلا غزوہ ہے جو اس بات کا اعلان تھا کہ اب امت مسلمہ محض مدافعت نہیں کرے گی بلکہ وہ آگے بڑھ کر اس دین کے لیے جب ضرورت پڑی تو قوت کا استعمال بھی کرے گی۔ جن کو مکہ سے نکالا گیا تھا وہ اب مظلوم بن کر نہیں رہیں گے۔ حق کا دور آ گیا ہے اور باطل کا دور ختم ہو گیا ہے، چونکہ فتح آخرکار حق کی ہی ہونی تھی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مومنوں کو جنگ پر ابھارو۔ اگر تم میں سے 20 صابر ہوں تو 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر 100 آدمی ایسے ہوں تو منکرین حق میں سے 1000 آدمیوں پر بھاری رہیں گے، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے۔ سورہ انفال۔ رمضان کے مہینہ میں اس غزوہ کا ہونا یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ خیال بے بنیاد ہے کہ رمضان میں قوت کار میں کمی ہو جاتی ہے۔ جہاد جیسے پرمشقت مرحلے سے مسلمانوں کا بآسانی گزرنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ روزے میں قوت ایمانی میں اضافے کی وجہ سے جسمانی فعالیت اور قوت میں اضافہ ہی ہوتا ہے، کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ یوم بدر ہر سال 17 رمضان کو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جب اہل ایمان اپنی نیتوں کو اللہ کے لیے خالص کر کے صرف اس کے دین کی سربلندی کی خاطر جہاد کے لیے نکلتے ہیں تو قلت تعداد کے باوجود وہ اپنے سے کئی گنا زیادہ تعداد والے دشمن پر غالب آتے ہیں۔ اسلام تعداد سے زیادہ قوت کردار کو اہمیت دیتا ہے۔ اگر امام قوی ہو، نیت پاک ہو اور منزل کا شعور ہو تو پھر اللہ کی طرف سے غائبی امداد کا آنا یقینی ہو جاتا ہے۔ بدر کا واقعہ سکھاتا ہے کہ اگر اللہ نے اس دنیا میں منزل تک نہیں پہنچایا تو اس کا آخرت کا اجر تو کہیں نہیں گیا۔ یوم بدر کو ہر سال رمضان ہی نہیں بلکہ ہر یونیورسٹی کے کیمپس، ہر تحریکی تربیت گاہ میں اس کے مکمل تناظر میں نہ صرف گفتگو کی حد تک بلکہ ایسی سرگرمیوں کی شکل میں منانے کی ضرورت ہے جو کارکنوں کو عظیم تر جہاد کے لیے تیار کر سکے۔ ناظرین، اسلام کی تاریخ میں بے شمار ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جن میں تعداد کی بجائے ایمان کی بنیاد پر فتح کا صحرا مسلمانوں کے سر پر سجا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں یوم بدر کے پیغام کو سمجھنے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام کی سیرت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔
اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آئندہ ملیں گے انشاءاللہ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.